جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النکاح کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ آج ہماری جو بحث ہے وہ ہے خطبہ سے متعلق۔ ایک خطبہ ہے اور ایک خطبہ ہے۔ تو خطبہ تو خطاب سے ہے، جیسے جمعے کا خطبہ، اور خطبہ جو ہے وہ پیغام نکاح کو کہتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں منگنی کہتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو انہوں نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ معتدہ یعنی وہ خاتون جو کہ عدت میں ہے، اس کو نکاح کا پیغام دینا۔ تو عدت دو قسم کی ہے، ایک وہ ہے جو طلاق رجیع سے ہو، رجیع طلاق یہ ہم آگے پڑھیں گے، کہ جس میں خامند کے پاس رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، اس کو طلاق رجیع کہتے ہیں۔ جیسے خامند نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، اب اس میں عورت عدت میں تو ہے، تو اس عدت میں عورت کو پیغام دینا یہ الاؤڈ نہیں ہے، پیغام نکاح دینا۔ یعنی کسی کو پتہ چل جائے کہ جی فلاں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، تو اب اس کو پیغام نکاح بھیج دے، تو یہ الاؤڈ نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ مطلب کیوں؟ کیونکہ اس کے شوہر کے پاس رجوع کا حق ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر نے طلاق بائن دے دی، یعنی ایسی طلاق دے دی کہ جس سے نکاح ختم ہو گیا۔ اب طلاق بائن بھی بعض اوقات اس کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دوبارہ نکاح کی گنجائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم طلاق میں جا کے پڑھیں گے۔ تو اب کیا ایسی صورت میں کوئی اور اس کو پیغام نکاح دے سکتا ہے؟ تو اس میں بھی فقہا یہی کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے شوہر کو دوبارہ اس سے نکاح کی مطلب ایک سہولت حاصل ہے، یعنی سابقہ شوہر کی ہم بات کر رہے ہیں نا۔ تو اگر طلاق بائن بھی ہو جائے، یعنی طلاق بائن جس میں ان کا نکاح ختم ہو جائے، اب چونکہ عقد جدید جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو وہ عدت کے دوران، عدت کے بعد تو دیکھیں ظاہری بات ہے وہ مطلب طلاق ویلڈ ہو جاتی ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو عدت کے اندر تو وہ عقد جدید کے ذریعے سے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں عدت کے اندر پیغام نکاح دینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جو معتدہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے جو حالت عدت میں ہے، اس خاتون کو پیغام نکاح دینا جائز نہیں۔ نیکسٹ انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ متوفی عنہا، متوفی عنہا کہتے ہیں اس خاتون کو کہ جو بیوہ ہے، جس کا شوہر فوت ہو گیا۔ تو متوفی عنہا کو بھی دوران عدت، یعنی 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہوتی ہے، جو قمری مہینوں کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو اس میں اس کو بھی پیغام نکاح بھیجنا الاؤڈ نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں، تعریضاً کچھ عرض کیا جاتا ہے، یعنی اشارے کنائے سے کچھ آپ عرض کر سکتے ہیں، اور یہ اشارے کنائے کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، یعنی بیوہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو جو ہے وہ اشارے کنائے سے پیغام نکاح دے دو۔ صراحت کے ساتھ پیغام نکاح نہیں دے سکتا دوران عدت، اشارے کنائے سے دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ متوفی عنہا، کیونکہ وہاں نکاح ختم ہو گیا نا، اب رجوع کی کوئی صورت نہیں رہ گئی۔ اشارے کنائے سے مطلب کس طرح سے؟ اشارے کنائے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جی میرا شادی کا ارادہ ہے، یا میں کوئی اچھی خاتون کی تلاش میں ہوں، کوئی نیک خاتون کی تلاش میں ہوں، تو یہ بہرحال اشارتاً کسی کو پیغام نکاح دینا ہی ہو سکتا ہے۔ بلکہ آگے انہوں نے شاید یہاں ایک واقعہ بیان بھی کیا وہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ابو جعفر، امام جعفر صادق ہیں نا، ان کے امام، اہل تشیع کے ائمہ میں سے، ان کے والد تھے محمد الباقر، یہ بھی امام تھے۔ تو محمد الباقر کے والد تھے علی زین العابدین، اور ان کے والد تھے پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا نام محمد ہے، محمد الباقر، محمد بن علی بن حسین، یعنی علی سے مراد علی زین العابدین۔ تو یہ اہل تشیع کے بڑے ائمہ میں سے، ٹھیک ہے، ان کے 12 امام ہیں نا، تو ان میں سے ایک ان کے یہ بھی امام ہے۔ تو سکینہ یہ کہتی ہیں، سکینہ بنت حنظلہ کہتی ہیں کہ جی محمد الباقر جو ہے نا یہ میرے پاس آئے، اور ابھی میں عدت میں تھی اور میرے خامند فوت ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب کوئی تعزیت کرنے آئے ہوں گے،
تو جب یہ تعزیت کرنے آئے تو انہوں نے سکینہ سے کہا کہ دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا میرے کتنے قریبی رشتہ دار ہیں. ظاہری بات ہے حضرت حسین کے پوتے ہیں یہ، اور حضرت علی سے جو میری رشتہ داری ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا وموضعی فی العرب کہ عرب میں میرا کیا مقام ہے. ظاہری بات ہے بنو ہاشم کا اور سید خاندان سے ہونے کی وجہ سے عرب ان کی عزت اور احترام کرتے تھے، یہ بات تو ہے. تو اب وہ کہتی ہیں، وہ سکینہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ آپ کو معاف کرے اے ابو جعفر، یعنی نام ان کا محمد الباقر تھا لیکن ابو جعفر کنیت تھی، تو آپ عدت میں مجھے پیغام نکاح دے رہے ہیں تو مطلب یہ کیا آپ نے مطلب کہنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا بھائی بی بی میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری رشتہ داری ہے انما اخبرتک کہ بقرابتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علی، میں تو تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی اللہ کے رسول میرے رشتہ دار ہیں، حضرت علی میرے بڑے رشتہ دار ہیں، ہمارا عرب میں بڑا مقام، میں نے تمہیں کون سا پیغام نکاح دیا. تو بات ان کی بھی ٹھیک تھی. تو تعریض جو ہے نا وہ پیغام نکاح نہیں ہوتا. قرآن نے تعریض کو خطبہ شمار نہیں کیا، یہ ایک اشارہ کنایا ہے، اگر کوئی اس کو سمجھ لے تو سمجھ لے، نہیں سمجھتا تو نہ سمجھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بالکل ہی اس کو صراحت سمجھ لی، تو صراحت تو بہرحال تھی نہیں. تو اشارے کنائے سے کوئی بھی ایسی بات کہ جس سے اگلا جو ہے وہ یہ سمجھ جائے کہ جی اس کا کوئی نکاح کا ارادہ ہے. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے بھئی اس کو پڑی کیا ہوئی ہے کہ جی دوران عدت ہی اس کو اشارے کنائے سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ خاص طور پہ جو خاندانی عورتیں ہوتی تھیں نا، عربوں میں بھی یہ تھا، مطلب ان کی آپ یوں کہہ لیں ڈیمانڈ بہت ہوتی تھی، ٹھیک ہے. ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ میں یہاں پہ شادی کروں. بس ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں بنایا، جس طرح ہر مرد ایک جیسا نہیں. تو اب اس میں یہ ہوتا تھا، ان کو یہ خدشہ اور یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ جی اب ایک کی چاہت ہے کہ جی یہ میری زوجیت میں آئے، تو اب اس کو یہ اندیشہ اور یہ خدشہ ہوتا تھا کہ اگر عدت نکل گئی تو اس کے بعد کسی اور نے جو ہے وہ مجھ سے پہل کر لی تو اس کا اس سے نکاح ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ میں پہل کر جاؤں، اگر مطلب میرا یہاں پہ سیٹنگ ہو سکتی ہے تو ہو جائے. تو اس میں پھر یہ بات کہی گئی کہ ہاں اگر تم اشارے کنائے سے کہہ دو تو کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ اس کے ذہن میں ہو، اگر کوئی اور بھی اسے 5-7 لوگ پیغام نکاح بھیجتے ہیں تو اس کے ذہن میں ہو، کیونکہ اس نے بھی تو کیلکولیشن کرنی ہے نا کہ کہاں میرے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس نے پیغام نکاح ہی نہیں بھیجا، اس کے سامنے آپشن ہی نہیں ہوگی، تو پھر وہ ایک امکان ہے کہ وہ وہاں اس کی شادی نہ ہو پائے. تو یہ بہرحال مطلب مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. اس سے اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند بھی نہیں جانا. مطلب یہ اتنی انسان کی وہ کہہ لیں کہ جی ایک فطری ضرورت ہے کہ ایک خاتون عدت میں بیٹھی ہے تو یہ ناپسند نہیں جانا کہ یار اس کو عدت تو گزارنے دو اور تم جا کے اس کو جو ہے وہ اشارے کنائے سے جو ہے وہ شادی کے پیغامات دے رہے ہو. نہیں، ناپسند نہیں جانا، کیونکہ اس کی بھی ضرورت ہے. یہ بات ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، بیوہ کی بھی ضرورت ہے اور اس کی بھی ضرورت ہے، ایک فطری ضرورت ہے. تو بہرحال چیزوں کے اوپر قدغنیں نہیں لگائی گئی. ہاں اسی طرح سے اگر کسی کو جو ہے وہ طلاق بائنہ ہو گئی ہو، جیسے ہم نے کہا، اس میں کیا اشارے کنائے سے اس میں بھی جو ہے وہ نکاح کا پیغام دے سکتا ہے. تو اشارے کنائے میں کوئی حرج نہیں ہے، صراحت سے نہیں دے سکتا. طلاق رجعی میں اشارہ نہیں کر سکتا؟ نہیں، طلاق رجعی میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا نا. دیکھیں طلاق رجعی میں تو رجوع کا حق ہے نا. طلاق بائن ایسی ہے کہ جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عدت تو اس نے گزارنی ہے نا. تو وہاں دوران عدت جو ہے وہ اگر اشارے سے نکاح کا پیغام دے دے تو اس کی گنجائش ہے. یہ بعض فقہا نے کہا ہے، لیکن صراحت سے نہیں. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خاتون بھی تنگ ہوتی ہے نا اپنی، وہ بھی یہ چاہ رہی ہوتی ہے چلے جی مجھے کوئی اور آپشن اگر مل جائے تو بہتر ہے، میں بھی جان چھڑاؤں اس سے. تو جب اس کو آگے آپشن نظر آتی ہے تو وہ پھر بہت امکان ہوتا ہے کہ وہ پہلا شوہر اگر اس کو کہے کہ جی دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں تو وہ یہ کہے کہ نہیں اب نہیں، مطلب میرے پاس آپشن ہے تو میں کیوں جو ہے وہ پہلے کی طرف جاؤں. ایک اور حدیث یہ یہاں پہ لے کے آئی ہیں حضرت ام سلمہ سے کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. تو تعزیت وغیرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یہ الفاظ کہے کہ آپ کے علم میں ہے انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وخیرتہ، اور اپنی قوم میں بہترین انسان ہوں، وموضعی فی قومی، اور یہ بھی کہ
میری جو ہے وہ قوم میں میرا کیا مقام اور مرتبہ ہے. ٹھیک ہے. تو اشارے کنائے سے ایسے الفاظ کہنے میں کوئی حرج. عربوں میں یہ رواج تھا. مطلب دیکھیں بہت ساری چیزیں کلچرل ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ عجیب لگے کیونکہ ایک چیز ہمارے کلچر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن عربوں میں یہ مطلب عام چیزیں تھیں اس طرح سے. تو وہ جو رواج آ رہے تھے تو کچھ رواج ایسے تھے جن کو شریعت نے کنڈیم کر دیا، ختم کر دیا، اور کچھ رواج ایسے تھے کہ جن کو شریعت نے جاری کیا، ایز اٹ از باقی رکھا. جی اب اس کے بعد ایک مسئلہ جس کا انہوں نے تذکرہ کیا وہ یہ کہ اگر اس نے دوران عدت اس کو پیغام نکاح دیا، سراحت کے ساتھ دوران عدت پیغام نکاح دیا، نکاح نہیں ہوا، نکاح تو اس نے بعد میں کیا، تو اب کیا نکاح جائز ہے؟ تو ظاہر بات ہے نکاح تو جائز ہے. دوران عدت اسے پیغام نکاح نہیں دینا چاہیے تھا، یہ اس نے غلط کام کیا. لیکن نکاح چونکہ اس نے عدت کے بعد کیا ہے تو اس لیے اس کا نکاح جائز ہے. لیکن امام مالک کہتے ہیں نکاح بھی جائز نہیں. لیکن یہ بات ذرا زیادہ لگ رہی. وہ کہہ رہے ہیں جی غلط طریقے سے کام شروع کیا ہے نا، مطلب عدت میں کام شروع کر لیا، پیغام نکاح بھیج دیا، تو اس لیے اس کا نکاح بھی جائز نہیں ہے. آپ دونوں میں سپریشن کروا دیں. قاضی کو چاہیے کہ دونوں میں سپریشن کروا دیں. لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی. صحیح بات یہی ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے. دوران عدت جو نکاح کا پیغام بھیجا وہ اس کو گناہ ہوگا. باقی نکاح چونکہ عدت کے بعد ہوا ہے تو وہ نکاح ویلڈ ہے. یہی امام شافعی کا موقف ہے اور یہی عام طور پہ فقہا کا موقف ہے. اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر عدت میں نکاح کر لیا، جیسے ہمارے ہاں اب تو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. ہاں ویسے بھی ہمارے یہاں چیئرمین پی ٹی آئی صاحب کا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے کہ جو انہوں نے عدت میں نکاح کر لیا. خیر بہرحال کیا نہیں کیا وہ تو ایک سیاسی لوگوں کا مسئلہ ہے. تو ہم تو ایک فقہی مسئلے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر عدت کے دوران کسی نے نکاح کر لیا تو اب کیا وہ عورت اس کے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ وہ عورت اب اس کے لیے حلال نہیں ہے. یعنی دوران عدت تو ویسے ہی نکاح منع ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اگر عدت کے بعد بھی نکاح کرے گا نا تو پھر بھی حلال نہیں ہوگی. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ امام مالک کا موقف یہ ہے. یعنی اب اس عورت سے اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا نا فار ایور. پیغام دینے سے ہی اس کا جو ہے نا یہ نہیں ایک ہے پیغام نکاح کی بات تو اب پیچھے رہ گئی نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے کسی معتدہ سے نکاح کر لیا، کوئی خاتون عدت میں تھی اور اس نے اس سے نکاح کر لیا. ظاہر بات ہے دونوں نے رضامندی سے کیا ہوگا. اس پہ تو سب متفق ہیں کہ ان کو جدائی کروا دیں. اس پہ تو سب متفق ہیں. عدت میں نکاح نہیں ہوتا، سب کا اتفاق ہے. تو کیا ہے سپریشن کروا دیں. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سپریشن تو کروا دی، اب اس سپریشن کے بعد جب عدت گزر جائے تو کیا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ اب بات سمجھیں. اس کی بھی عدت ہوگی سپریشن؟ نہیں وہ جو پرانی عدت اس کی پرانی عدت چل رہی ہے وہ اگر مکمل ہو گئی یہ تو نکاح ہوا ہی نہیں نا. عدت میں تو نکاح نہیں ہوتا نا. تو یہ نکاح ہی نہیں ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ دوسرے والا. ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب انہوں نے کیا کام کیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں، عدت کے بعد ہم دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے دوبارہ نکاح کیا تو اب یہ دوبارہ نکاح ان کا ہوا کہ نہیں ہوا. تو اس کے بارے میں امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں یہ دوبارہ والا بھی نہیں ہوا. اب یہ عورت اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے فار ایور. میجورٹی فقہا کی کہتی ہے کہ نہیں، وہ تو جو عدت میں ہوا تھا وہ نکاح نہیں ہوا، عدت کے بعد جو انہوں نے دوبارہ کیا وہ ہو گیا. امام مالک نے کہاں سے یہ استعمال کیا؟ بس کر لیا کہیں نہ کہیں سے. کوئی وجہ تو ہوگی. انہوں نے کہا کہ جی ایک ایسا کام کیا جس کی اس کو شرعاً کوئی سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ شرعاً سزا اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی کہ وہ عورت ہی اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ حرام قرار دے دیں، جس کے لیے اس نے جو ہے وہ شریعت کو تماشا بنایا ہے. جو عدت میں نکاح ہوا کیا یہ والا نکاح جو ہے یہ نل اینڈ وائڈ ہوگا؟ ہاں اسلامک پرسپیکٹو میں تو ہوگا، پاکستان کے قانون میں کیا ہوگا؟ نہیں پاکستان کے قانون میں بھی ایسا ہی عدت میں نکاح نہیں ہوتا. لیکن اگر سر ڈاکومنٹس جس طرح اگر اب کورٹ میرجز جو ہیں وہ بھی تو ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہے تو اس کو بھی تو کنسیڈر کر لیا جاتا ہے، حالانکہ ولی کی قانون کو میں کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن قانون میں ایسا نہیں ہے کہ بغیر عدت کے نکاح کو کنسیڈر کیا گیا. ایسا نہیں، بلکہ اسی وجہ سے تو کیس چل رہا ہے ان کا. ہاں چیئرمین پی ٹی آئی صاحب پہ جو کیسز ہیں ان میں سے ایک بڑا کیس جس کی وجہ سے مطلب ان کے خلاف ایک پورا محاذ کھولا گیا ہے تو وہ تو معاملہ ان کی نااہلی تک چلا جائے گا. تو خیر بہرحال عدت کے دوران جو نکاح ہے وہ نکاح نل اینڈ وائڈ ہے، وہ باطل ہے. ٹھیک ہے. وہ فاسد ہے.
اور اب یہ ہے کہ دوبارہ اس کے بعد نکاح انہی کا ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو اس میں امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس کے لیے ایک پنشمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس نے شریعت کو کھیل تماشا بنایا، تو اب اس کو اسی چیز سے پنش کرے کہ جس چیز سے اس نے اس کو کھیل تماشا بنایا، کہ وہ عورت اس کے لیے حرام قرار دے دیں جس کی وجہ سے اس نے شریعت کو کھیل تماشا بنایا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ خطبہ کے اوپر خطبہ، منگنی پر منگنی۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، تو کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ بھائی کے سودے پہ سودا کرے، ٹھیک ہے، بھائی کے سودے پہ سودا کرنا یہ درست نہیں۔ اب ایک بندے کا سودا ہو گیا کہیں، ٹھیک ہے، بیانہ ہو گیا، اب آپ اگلے کو کہیں بھائی پلاٹ ہے مثال کے طور پہ، اب اس نے 50 لاکھ کا خرید لیا، ٹھیک ہے، 5 لاکھ بیانہ بھی پے کر دیا، تو اب آپ کہتے ہیں یار میں تمہیں 55 دیتا ہوں مجھے بیچ دو۔ اب پراپرٹی ڈیلر ایسے ہی کرتے ہیں، 5 لاکھ مزید ملتے ہیں وہ بیانہ واپس کر کے وہاں بیچ دیتے ہیں، تو یہ کام حرام ہے، یہ کام حرام ہے۔ چند پیسوں کی خاطر آپ اپنا وعدہ توڑ دیں تو یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ سر بولی جو بولی لگاتے ہیں، بولی جو لگاتے ہیں وہ بھی قیمت دے دیتے ہیں۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ سودے پہ سودا کرنا، سودا کسے کہتے ہیں یہ ہم کتاب البیوع میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں بہت ساری چیزیں جو ہے نا جیسے منگنی میں اور عقد نکاح میں فرق ہے، تو اسی طرح سے بیع کیا چیز ہے، تو یہ باقاعدہ ایک کانٹریکٹ ہے، ہاں تو وہ کانٹریکٹ جو ہے میچیور ہوتا ہے، کچھ کنڈیشن جو ہے وہ فلفل ہوں تب۔ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انیشیلی آپ انیشیٹ کر دیتے ہیں لیکن اس کو آپ کانٹریکٹ نہیں کہہ سکتے، تو یہ ہم کتاب البیوع میں کھولیں گے اس کو جا کے۔ تو فلا یحل لہ، یہاں یہ ہے کہ حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے سودے پہ سودا کرنا، ٹھیک ہے، تو حلال نہیں ہے تو مطلب حرام ہے۔ اور اسی طرح جو ہے کوئی بھائی اپنے بھائی کی پیغام نکاح پہ پیغام نکاح نہ بھیجے یہاں تک کہ پہلے والا اس کو چھوڑ دے، یعنی کسی نے ایک جگہ پیغام نکاح بھیجا ہے تو اور اس کی وہاں پہ بات پکی ہو گئی ہے، صرف پیغام نکاح بھیجنا، تو ایک سے زیادہ لوگ کسی جگہ پیغام نکاح بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ایک ہی گھر میں 10 لوگوں کا پیغام نکاح چلا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ ہے خطبہ کے اوپر خطبہ۔ خطبہ جو ہے وہ پیغام نکاح کو نہیں کہتے، خطبہ کہتے ہیں۔ اب بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ پیغام نکاح کر دیا، یہ غلط ہے، کیونکہ حدیثوں میں واضح طور پہ موجود ہے۔ جیسے ایک خاتون آئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی فلاں کا بھی مجھے پیغام نکاح ملا ہے، فلاں کا بھی ملا ہے، تو آپ مجھے مشورہ دیں، تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا اس کی طرف تو اس لیے نہ جانا کہ اس میں یہ مسائل ہیں، فلاں کی طرف اس لیے نہ جانا اس میں یہ، اچھا فلاں سے شادی کر لینا ہے۔ تو یہ ایک سے زیادہ لوگ اگر پیغام نکاح بھیج دیں تو کوئی حرج نہیں۔ خطبہ پیغام نکاح کو نہیں کہتے، خطبہ کہتے ہیں منگنی کو، یعنی دونوں کی بات میچیور ہوگی، پکی ہوگی، جیسے وہ اعلان کر دیتے ہیں نا۔ خطبہ کیا ہے؟ خطبہ بیسیکلی کمٹمنٹ ہے کہ بھائی ہم آپ کو بیٹی دیں گے، وہ کہتا ہے کہ جی ہم لیں گے۔ اب اس میں کچھ تحائف کا رسماً تبادلہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی انگوٹھی یا رنگ وغیرہ وہ لڑکی کو ڈال جاتے ہیں جو لڑکے والے ہیں، کپڑوں کا کوئی لین دین ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بات پکی کرنا ہے۔ کوئی خاندانوں کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، 15-20 ادھر سے بیٹھ گئے، 10-12 ادھر سے بیٹھ گئے، یہ پھر اب پتہ ہوتا ہے کہ جی یہاں اب انہوں نے کمٹمنٹ کر لی ہے، اس کو خطبہ کہتے ہیں، اس کو منگنی کہتے ہیں۔ تو اب ایک جگہ ان کی بات پکی ہو گئی ہے نا، تو اب وہاں آپ پیغام نکاح نہ بھیجو، یہ حرام ہے۔ ہاں اگر کسی نے ایک جگہ بات ڈال دی ہے تو اب آپ بھی وہاں پہ بات ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اگلوں کے پاس زیادہ آپشن ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ دیکھ سکیں کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے۔ جی تو امام ترمذی کہتے ہیں، امام شافعی سے نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جب وہ عورت کو پیغام نکاح بھیجے اور عورت اس کے پیغام نکاح پہ کیا راضی ہو جائے، یا عورت کے خاندان والے راضی ہو جائیں، وہ ان کی طرف جھک جائیں، مائل ہو جائیں، مطلب وہ ایک نتیجے تک پہنچ گئے نا کہ ہم نے یہ نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کسی کے لیے الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ پیغام نکاح بھیجے۔ اچھا اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ایک جگہ منگنی ہو گئی تھی، اب دوسرے نے وہاں پیغام نکاح ڈال دیا، اب ہونے لگا کہ جی بھائی یہ رشتہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ پچھلی منگنی توڑ کے وہاں نکاح کر لیا، تو اب دوسرا نکاح صحیح ہے، تو ظاہری بات ہے دوسرا صحیح ہے۔ وہ ایک گناہ تو ہے، وہ گناہ ہے کہ انہوں نے کمٹمنٹ توڑی ہے، کیونکہ یہ نکاح پر نکاح تو نہیں ہے، خطبہ یا منگنی نکاح تو نہیں تھی کہ اس پہ نکاح ویلڈ نہ ہوتا،
تو اگر انہوں نے منگنی توڑ کے جو ہے وہ ایک بعد میں کسی اور جگہ نکاح کر لیا لڑکی والوں نے، تو اب اس میں وہ گناہ گار تو ہوں گے کہ ایک کمٹمنٹ توڑنے کا گناہ تو ہوگا، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، تو آپ ایک کمٹمنٹ کر کے کیوں پیچھے ہو رہے ہیں؟ تو یہ ہے بہرحال، تو نکاح بہرحال ہو جائے گا جو بھی۔ سر اس میں زبانی قول و قرار بھی کمٹمنٹ میں شامل ہوگا، جس طرح بھائیوں میں ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا آپس میں نکاح کر لیں گے بڑے ہو کر، بعد میں وہ نہیں کرتے؟ دیکھیے زبانی قول و قرار اگر لوگوں کے سامنے ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اسی میں کمٹمنٹ میں آ جاتا ہے۔ کمٹمنٹ توڑنے کا ایک گناہ ہوگا، یا تو اس کو راضی کر لے، جو فریق مخالف ہے اس کو راضی کر لے کہ یار میں نے وعدہ کیا تھا لیکن حالات نہیں ہیں، بچے نہیں مان رہے، تو وہ بعض اوقات راضی بھی ہو جاتا ہے، یا فائدہ نہیں ہے کرنے کو، ہم کر لیں گے، بچے راضی نہیں ہیں، تو اب اگلے کو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے چلو یار ٹھیک ہے، پھر جہاں کرنی ہے کر لو، تو پھر کمٹمنٹ توڑنے کا بھی گناہ نہیں ہوگا۔ مطلب اگلے کو آپ اعتماد میں لے لیں، کانفیڈنس میں لے لیں، اس طرح سے بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ اب بجائے اس کی کہ اب آپ اس میں جو ہے وہ کیڑے نکالنا شروع کر دیں، نہیں اب تمہارے اندر تو یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ اس لیے ہم نہیں کر سکتے، تو لوگ اس طرح سے ہو جاتے ہیں نا، یہ نہیں، معذرت خانہ رویہ رکھ کے اگلے سے معذرت کر کے سائڈ پہ ہو جائیں۔ ایسا یہ صحیح ہے کہ جو بچپن میں منگنی وغیرہ کر دیتے ہیں بچوں کے، وہ انہیں شعور ہی نہیں ہوتا شرعی طور پہ؟ دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے بچپن میں، اگر جیسے پٹھان فیملی جو ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے جگیرداروں میں بھی وہ بچپن میں رشتے طے کر دیتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ بلوغت کے بعد جو ہے نا بچے اور بچی کو اختیار ہوگا، لڑکے اور لڑکی کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ اس کو باقی رکھیں چاہے تو باقی نہ رکھیں، کیونکہ اب وہ شعور کی عمر کو پہنچ گئے نا، تو اب ان کی رضامندی ضروری ہے، آگے بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ النظر الی المخطوبہ، یعنی جس کو پیغام نکاح بھیجنا ہے اس کو دیکھنا، یعنی جہاں منگنی کا ارادہ ہو تو اس کو دیکھنا۔ اور جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی خاتون کو پیغام نکاح بھیجے تو اگر تو استطاعت ہو اس کو دیکھنے کی تو وہ دیکھ لے۔ یہاں خطبہ سے اب ہم پیغام نکاح مراد لے رہے ہیں؟ جی یہاں مخطوبہ سے پیغام نکاح، ہاں جس کو پیغام نکاح بھیجا جائے، منگنی کیوں لے رہے ہیں یہاں پہ؟ منگنی نہیں لے رہے ہیں، وہی مطلب یہی ہے کہ منگنی سے مراد یہی ہے کہ پیغام نکاح ٹھیک ہے آپ کی بات کہ پیغام نکاح تو بعض اوقات جو ہے نا، ایک خاتون اب ان کی ویڈیو وائرل تھی، میں نے فیس بک پہ دیکھی، اب تو وہ شادی شدہ تھی، بچوں والی تھیں، شاید ان کے بچے بھی اب شادی شدہ تھے، تو سوشل ایکسپیریمنٹس لوگ کرتے ہیں نا ہمارے یہاں، کچھ سوشل سائنسٹسٹ جو ہیں، وہ اچھا ہے، اسے سوسائٹی سے ایک فیڈ بیک آتا ہے، تو وہ اپنا یہ بتا رہی تھی کہ مطلب میری شادی جس طرح سے ہوئی ہے، بتا رہی تھی کہ کوئی 40 لوگ آئے ہوں گے، مطلب مختلف وقتوں میں 40 رشتے آئے اور لوگ دیکھ کے گئے اور انہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا۔ اب وہ اپنی ریجیکشن کی فیلنگ بتا رہی تھی، مطلب ایک خاتون کی کیا صورتحال ہوگی کہ مختلف اوقات میں لوگ آئے اور کھانا پینا کر کے چلے گئے، مطلب وہ تو سوشل ایولز پہ نا بات کر رہی تھی کہ لوگ آتے ہیں، اب لڑکی والے جو ہے وہ ایک اچھے رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں اور لوگ آتے ہیں اچھا کھانا پینا کر کے چلے جاتے ہیں، تو ہمارے اوپر ایک تو وہ برڈن بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ جو ایک ریجیکشن کی فیلنگ ہوتی ہے۔ خیر اس کی شادی بہرحال ہو گئی، لیکن اب 40 ٹائمز جو ریجیکشن ہے یہ بہرحال ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس کے جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں سارا کچھ ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جی صرف کسی کے ہاں چلے جانا اور کھانا پینا کر کے آ جانا اور اس بہانے لڑکی کو دیکھنا اور بعد میں اس کو ریجیکٹ کر دینا، اس سے اس کے مسائل بھی پیدا ہوں گے اور لڑکی کے گھر والوں کے لیے بھی برڈن بنے گا۔ ہاں جس کا سنجیدگی سے کوئی ارادہ ہو، ٹھیک ہے، اب ہوتا ہے نا جیسے کچھ لوگ تو بس یہاں بھی چلے جی، یہاں نہیں تو یہاں، یہاں نہیں تو یہاں، 20 جگہ انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے ہوتے ہیں، اب بات سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، بس یہ صرف تلاش میں ہوتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی رشتہ مل جائے، اور جس قسم کے آئیڈیل رشتے کے وہ تلاش میں ہوتے ہیں وہ انہیں اگلے 10 سال میں بھی ملنے والا نہیں ہوتا۔ ہاں ایک بندہ جو ہے اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ خاندان ہے، یہ حسب نسب ہے، یہ لڑکی کی ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے، اب وہ سنجیدہ ہے، مطلب وہاں نکاح کرنے کے حوالے سے کیا ہے، سنجیدہ ہے، اب بات سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ سنجیدگی جو ہے نا، سیریسنس جہاں پر ہو تو یہ مراد ہے، وہاں وہ لڑکی کو پھر دیکھ لے، یعنی اب اس میں آخری اس نے صرف ڈیسیژن ہی کرنا ہے نا اس کو دیکھنے کے بعد، باقی ساری چیزیں اس کے لیے اوکے، ہاں صرف دیکھنا باقی ہے، تو اب وہ دیکھ لے، یہ مراد ہے۔
اب جیسے ہمارے یہاں وہ خواتین میں ایک اصطلاح مشہور ہے نا، ونڈو شاپنگ کی تو وہ جاتی ہیں اور خریدتی کچھ بھی نہیں ہے، اور پورا شاپنگ مال جو ہے نا اس میں چیزیں جو ہے وہ اٹھا کے قیمتیں پوچھتی رہتی ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا قیمت ہے. تو یہ نہیں اب مطلب لڑکی والوں کی طرف جائیں اور اس کا سارا سجرا کھنگال کے آ جائے، رشتہ کرنا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں جو ہے نا لڑکے والوں کو بھی سمجھنی چاہیے. یہ غیر سنجیدگی مناسب نہیں ہے. وہاں ہی جائیں آپ جہاں کوئی سنجیدگی ہو، جہاں آپ کا مطلب ایک ذہن بن چکا ہو، تو وہاں دیکھنا جو ہے یہ مستحب ہے، یہ ریکمینڈیڈ ہے. صحیح. تو ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے، یعنی خامخواہ کیوں جا رہے ہو ادھر ادھر. ہاں لیکن لوگوں کی عادتیں بن چکی ہیں نا. میں نے بتایا کچھ لوگ بس کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں. ہاں کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں، مطلب وہ سنجیدہ نہیں ہوتے. یہ ان خاتون نے بیان کیا تھا نا. میں وہ اصل لوگوں میں کمینگی فطرتاً کمینگی بہت زیادہ ہے. یہ بات ٹھیک ہے، بہت زیادہ. میں ایک شادی پہ گیا، وہاں نے فروٹ سیلڈ پیک انہوں نے آگے رکھا. وہ ایک آدمی نے پہلے پکڑ لیا، سب سے پہلے انہوں نے رکھا ایسے، لو جی لو جو ایسا رکھ کے آگے. اس پہ جتنا ڈرائی فروٹ تھا نا اس نے چن کے نا چمچے کے ساتھ یقین جانے نکال کے اتنی بڑی پلیٹ بار کے رکھ لی. وہ اسے کھایا بھی نہیں گیا، کھایا بھی نہیں گیا. اور ضائع بھی بہت کرتے ہیں. وہ بریانی میں سے حلوہ آیا بوٹیاں نکال کے، تو اس پہ انڈے وغیرہ ڈالے ہوئے تھے، وہ اس نے جیسے وہ جھاڑو نہیں دیتے یقین جانا ویسے. میں دیکھ کے آج تک کل ہی جی وہ ان کا ایک گروپ تھا، میں ان میں اجنبی. چلیں بہرحال ایسا ہے، بہرحال ایسا بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں لوگوں میں نا. فطرتاً کمین کی میرا اصل قوم میرا خیال کمین کی ہے، اسے کہنا چاہیے. یہ چیزیں جو ہے نا ایٹیکیٹس کے خلاف ہیں، آداب کے خلاف ہیں، آداب کے خلاف ہے. مطلب ہرس آپ کہہ لیں نا، ہرس لالچ جو ہے، یہ ہرس اور لالچ جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. اندر کی باقاعدہ جو ہے نا اندر کی باقاعدہ اس کی تربیت کرنی چاہیے کہ ایثار، قربانی، خاص طور پہ جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں نا اس میں. تو یہ اجتماعی معاملات میں یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. شادیوں پہ وہ کہتے ہیں جیسے کھانا کھل گیا تو وہ لوگ ایسے دوڑتے ہیں مطلب جیسے کوئی جیل کا دروازہ کھولا گیا ہو. وہاں کھانا کھلتا ہے یا لوگوں کی اصلیت بھی کھل جاتی ہے. اور اچھے خاصے مطلب وہ لوگ جو کہ پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کو گھر میں کھانے کو بہت وافر ہوتا ہے وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کو بھی یہ سوچ اور خیال نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مہذب رہنا چاہیے. چلیں جی نیکسٹ کیا ہے. کہہ رہے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بنو سلمہ کی ایک خاتون کو پیغام نکاح بھیجا تو میں چھپ چھپ کے ان کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے ان کو دیکھ لیا تو پھر میرا شادی کا ارادہ جو ہے وہ پختہ ہو گیا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مطلب کیونکہ مردوں کے لیے تو چونکہ وہ حکم نہیں ہے نقاب وغیرہ کا، پردے کا، تو عورت تو مرد کو دیکھ لیتی ہے یا دیکھ سکتی ہے. تو لیکن یہ چونکہ عورت کے لیے پردے کا نقاب کا حکم ہے تو اب مرد جو شادی میں سنجیدہ ہو، جو سنجیدہ ہو، میں نے کہا وہ نہیں جو جس کا مقصد منہ ماری کرنا ہو وہ نہیں. تو باقی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو پسند نہ آئے، مطلب دیکھنے کے بعد اگر اس کو پسند نہ آئے تو پھر وہ کوئی بہانہ کر دے. مطلب یہ نہ کہے کہ جی مجھے پسند نہیں. اس سے یہ ہوگا کہ پھر وہی والی بات کہ جی وہ جو ریجیکشن کی فیلنگ ہوتی ہے خاص طور پہ فیمیلز کے لیے تو وہ کافی زیادہ مسائل یا ایشوز پیدا کر سکتی ہے. کرتے ہیں فیلنگ کہ آج کل چکنا پڑتا ہی نہیں ہے. ادھر ادھر بھی جا. دیکھیں آج کل تو اتنا کوئی مشکل نہیں رہ گیا، آپ تصویر حاصل کر سکتے ہیں. وہ خیر اب ٹھیک ہے بات کہ اب فلٹرز لگا کے تصویر میں بندہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں گھر والوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں. تو کوئی ایسا مطلب بہانہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. اور اس میں لڑکی کے خاندان والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر لڑکے والے جو ہے وہ سنجیدہ ہیں اور ان کا خاندان بھی سنجیدہ ہے اور رشتہ بھی اچھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دیکھ لے. اس میں وہ یہ بھی ہے کہ چھپ چھپ کے دیکھنا پھر وہی بات ہے. دیکھیں اگر تو آپ بالکل اس کو دیکھتے ہیں نا، مطلب جیسے اب آپ کہیں کہ جی وہ مجلس کر لیں بیٹھ جائیں،
اب دیکھیں اس کے بعد آپ انکار کریں گے نا تو اس کے بعد پھر ایک مسئلہ پیدا ہوگا. بھلے آپ ہیلے بہانے سے انکار کریں تو پھر یہ ایک مسئلہ پیدا ہوگا، یعنی اس کے لیے وہ ریجیکشن کی فیلنگ کہ جی مجھے دیکھنے کے بعد ریجیکٹ کیا گیا. تو اس لیے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مولوی حضرات سختی کرتے ہیں، دیکھیں وہ بات مولوی حضرات سختی کرتے ہیں وہ ایک آپ شرعی پرسپیکٹیو میں ایک بات کر رہے ہیں نا کہ جی وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ دیکھنا بھی نہیں بنتا ہے یہ وہ فلاں. سائیکلوجیکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں نا تو بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ یہ دیکھنا جو ہے نا یہ غیر محسوس انداز میں ہو، غیر محسوس انداز. دیکھیں اگر تو ایک خاتون پردہ کرتی نہیں ہے، فیس کور ہی نہیں کرتی، پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. اگر کوئی فیس کور کرتی ہے اور وہ آپ کے لیے اپنے فیس کو اوپن کر رہی ہے، کھول رہی ہے، تو اب اس کے بعد جب آپ ریجیکٹ کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ تو یہی فیل کرے گی، بھلے آپ کوئی بھی ہیلا بہانہ کریں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہیلے بہانے سے دیکھے تاکہ اس کے بعد ریجیکشن ہو بھی تو اس کو فیلنگ نہ ہو کم از کم. تو یہ وہ والی بات تھی کہ حضرت جابر کہتے تھے کہ میں چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا، ورنہ تو بہت آسان تھا. وہ چلے جاتے وہ خاتون کے پاس، بھئی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جی دیکھ لیا کرو، تو وہ انکار کرتی کیا؟ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو مسئلہ جو ہے صرف یہ شرعی نہیں ہے، مسئلہ سوشل بھی ہے، سائیکولوجیکل بھی ہے. سر ویسے اگر آپ ملنے گئے ہیں، جس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ مل سکتے ہیں فیملی کی موجودگی کے اندر، تو اس میں پھر عورت چہرہ کھول سکتی ہے آپ کے سامنے؟ ہاں کھول سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. مغیرہ بن شعبہ سے ہے کہ انہوں نے ایک خاتون کو پیغام نکاح بھیجا تو اللہ کے رسول نے پوچھا، باقاعدہ پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھ لو کیونکہ اس سے تمہارے درمیان جو ہے وہ محبت بڑھے گی. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ ایک آدمی نے ایک انصاری خاتون کو پیغام نکاح بھیجا، یعنی ایک صحابی نے کسی انصاری خاتون کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں مطلب ہاں کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات انسان کے ذہن میں خوبصورتی جسے آپ خوبصورتی کہتے ہیں، بیوٹی جسے آپ کہتے ہیں، بیوٹی ریلیٹیو چیز ہے، ہاں مطلب سبجیکٹیو ہے نا. تو وہ ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے ایک بندے کے لیے وہ خوبصورتی ہو، دوسرے کے لیے وہ نہ ہو. وہ جو حکایت معروف ہے نا کہ مجنو کو کسی نے کہا تمہاری لیلا کالی ہے، اس نے کہا میری نظر سے دیکھو تو کالی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات درست ہے. اس سے گھر والے کہیں بہت پیاری ہے، وہ دیکھے اس کو نہ لگے. ہاں اس کو نہ لگے، اور ہو سکتا ہے گھر والے کہیں بھائی ایوریج شکل کی اور اس کو وہ پیاری لگے. تو خوبصورتی بیسیکلی ریلیٹیو چیز ہے. آپ کو ایک چیز خوبصورت لگ رہی ہے بس ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو بھائی اگلے کو ٹھیک لگ رہی ہے نہیں لگ رہی، مجھے اس سے کیا غرض ہے. ٹھیک ہے، منگیتر کو جو دیکھنا ہے تو اس میں میجورٹی جو فقہا ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی ہاتھ، چہرہ اور پاؤں وغیرہ، مطلب جو چیز جو مطلب جسم کے اعضاء جو ہیں نا عام طور پہ کھلے رہتے ہیں، ہاں بس اس کو دیکھنا الاؤڈ ہے. اس سے زیادہ دیکھنا تو یہ الاؤڈ نہیں ہے، میجورٹی کی تو یہ رائے ہے. لیکن کچھ فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس سے زیادہ پہ بھی نظر پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ استدلال کرتے ہیں، یہ جو روایت ہے حضرت عمر والی بڑی معروف روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مطلب ان کے گھر میں پیغام نکاح بھیجا ان کی بیٹی ام کلثوم کے لیے، اور وہ عمر میں چھوٹی تھیں. تو حضرت علی نے کہا کہ جی ان کی عمر چھوٹی ہے لیکن بہرحال آپ امیر المومنین ہیں تو میں اپنی بیٹی کو آپ کی طرف بھیجتا ہوں. تو اگر تو وہ راضی ہو گئیں آپ سے نکاح پہ تو ٹھیک ہے، نکاح کر دیں گے. تو حضرت علی نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو ان کی طرف بھیجا. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ان کی پنڈلی سے کپڑا اٹھا کے دیکھا. ٹھیک ہے، یعنی ان کی ایج آپ کہہ لیں، ایج کا اندازہ لگانا چاہ رہے تھے کہ وہ. تو اس پہ انہوں نے کہا ام کلثوم نے کہ اگر آپ امیر المومنین نہ ہوتے تو میں آپ کی آنکھیں پھوڑ دیتی. تو خیر بہرحال اس سے بعض لوگوں نے، اگرچہ اس روایت کی سند میں بھی کلام ہے، اس روایت کی سند میں بھی کلام ہے، لیکن اس سے بعض لوگوں نے استدلال کر لیا کہ جی جسم کا کوئی اور عضو بھی دیکھا جا سکتا ہے جس سے اس کی طرف رغبت ہو. نیکسٹ کیا ہے، نظر المرأة الی الرجل، عورت کا مرد کو دیکھنا. تو اس میں کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، مطلب جہاں پیغام نکاح بھیجا جا رہا ہے
تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کو دیکھ لے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی ایسے مرد سے نہ کرو جو کہ بد شکل ہو. دراصل یہ جو حضرت عمر فاروق والی روایت آئی ہے، اس میں پھر بات چیت سوال و جواب کا بھی جو ہے نا پہلو نکل آتا ہے. ہاں، بات چیت سوال و جواب کا بھی کوئی حرج نہیں. ہم نے کہا تھا کہ جہاں آپ نے پیغام نکاح بھیجا ہے تو وہاں اگر وہ لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھ جائیں، کہیں گھر کے لان میں بیٹھ جائیں، ڈسکشن کر لیں، کوئی حرج نہیں. سر یہ ابھی کیا بات ہوئی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی ایسے آدمی سے مت کرو کہ جو بد شکل ہے، بد صورت ہے. مطلب دیکھو کہ یہ صرف بعض لوگ تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ جی نوکری اچھی ہے، جاب اچھی ہے، ٹھیک ہے، بھلے شکل و صورت اچھی نہ ہو. تو حضرت عمر نے یہ بات کہی، دیکھو بات یہ ہے کہ جیسے تمہیں اچھا لگتا ہے، مرد کو اچھا لگتا ہے کہ جی خوبصورت عورت ہونی چاہیے، ویسی عورت کی بھی یہ خواہش ہے کہ وجی مرد ہونا چاہیے. تو اس کی فطری خواہش کو جو ہے نا اس کو ختم مت کرو. بس صرف یہ چیزیں روپیہ پیسہ دے کے مطلب یہ ضروری نہیں ہے. یہ جو بات آپ نے پہلے کی نا کہ خوبصورتی ریلیٹیو ہے، یعنی کہ دیکھیں بالکل اس کو الٹ کر دیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی ایسی عورت سے بھی شادی نہ کریں جو بدصورت ہو. پھر اس جو بندہ صحیح ہے اس کے لیے تو پھر وہ ایسی ہی ہے نا کہ بدصورت عورت سے وہ شادی کرنا پسند نہیں کرے گا، وہ اپنی جگہ ہی ڈھونڈے گا. تو جو جس طرح کی ہیں وہ اپنے معیار کے مطابق بس پسند کر لیں گے جس طرح ان کو پسند ہوگا. یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کی شادی میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھو، ٹھیک ہے. یعنی اولیاء کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی شادی میں کیا کرو، جب مردوں کی سلیکشن کرنی ہو تو اس بات کو مد نظر رکھو کہ وہ مرد جو ہے وہ وجی ہونا چاہیے، بدصورت نہ ہو. اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے. بہت دفعہ جو ہے نا لڑکے یہ پوچھتے ہیں کہ سر وہ فلاں جگہ، جیسے خاندانوں میں رشتے ہوتے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ سر بس اصل میں یہ فلاں جگہ جو ہے نا وہ خالہ کے یہاں رشتہ ہو گیا، پھپھی کے یہاں ہو گیا، چچا کے یہاں ہو گیا، ماموں کے یہاں ہو گیا، تو اب وہ جو کزن ہے نا وہ مجھے پسند نہیں ہے. تو اس میں ایک بات کہتا ہوں، یہ بات ذرا قابل غور ہے. ایک ہے کہ کوئی آپ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن کا تو کوئی معیار نہیں ہے نا. اور خاص طور پہ آج کل کی جو امیجینیشن ہوتی ہے اور جتنا آئیڈیالزم پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب شاہ رخ خان یا کترینہ کیف سے نیچے تو رکتے نہیں ہیں. تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ پسند نہیں ہے یہ اور چیز ہے، اور بری لگتی ہے یہ اور چیز ہے. تو اگر کوئی جس کو آپ لائف پارٹنر بنانے جا رہے ہو اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ یار مجھے اس کی شکل و صورت پسند نہیں ہے، تو یہ ہے کہ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ مودت، محبت اور الفت ڈال دیتے ہیں. یہ بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ آپ کو باقاعدہ بدصورت اور بدحیت لگتا ہو، وہ مرد یا عورت، تو پھر وہاں نکاح نہ کرے. ٹھیک ہے، کسی کا بد شکل، بدصورت اور بدحیت ہونا بالکل اور چیز ہے، اور کسی کا آپ کو پسند نہ آنا اور چیز ہے. یہ دو لیولز ہیں. تو اگر کوئی پسند نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، نکاح کے بعد آپ کو پسند آنے لگ جاتا ہے. مطلب بعض اوقات کسی شکل و صورت سے مانوسیت نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا، جو مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، انہوں نے کس کو دیکھا؟ اپنی ماں بہن کو. اب ان کے نزدیک اصل میں عورت کے چہرے یہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے دنیا میں تو عورتوں کے بہت سے چہرے ہیں. تو اب جہاں مطلب ان کا کوئی نکاح ہونے جا رہا ہوتا ہے تو وہ چہرہ اگر اس کے فیچرز بالکل ذرا ڈیفرنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس کا سٹرکچر ذرا اور قسم کا ہے، تو اس کو وہاں پہ اجنبیت اور غیر مانوسیت محسوس ہوتی ہے. لیکن وہ اجنبیت اور غیر مانوسیت وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اور اسے وہی بیوی جو اسے لگ رہا ہے کہ جی یہ مجھے پسند نہیں ہے، اسے وہی لگے گا جیسے یہ دنیا کی حسین ترین خاتون. مطلب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. ہاں، ایک ہے کہ اسے لگ رہا ہے کہ یہ بدصورت، لیکن بدصورتی، بدحیتی، بدشکلی یہ ایک علیحدہ چیز ہے. وہ بھی اب اللہ نے کسی کو بدصورت بنایا، اس کے لیے اللہ نے وہ آزمائش پیدا کر دی. ہاں، وہ پھر یہ ہے کہ وہ اگر ایسا معاملہ ہے تو وہ پھر ختم نہیں ہوتا، وہ پھر چلتا رہتا ہے. وہاں پھر شادی نہ کرے، یہ ہے، اس کا لحاظ کر لیں. سر یہی بات صورت کے علاوہ اور جب چیزوں میں بھی کہی جا سکتی ہے.
کیا کوئی اور بات ایسے سامنے آ گئی ہے جو اس کو بری لگ رہی ہے؟ ہاں دیکھیں، ایک چیز ہے کہ پسند نہیں آ رہی اور ایک چیز ہے کہ بری لگ رہی ہے، ٹھیک ہے. پسند نہ آنا اور برے لگنے میں فرق ہے باہر. نیکسٹ کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ظاہری حسن و جمال کی ہم نے بات کی، اور ایک چیز ہے صفات، ٹھیک ہے، جسے ہم نفاست کہہ سکتے ہیں. مطلب پوری پرسنالٹی ہوتی ہے نا، ایک پورا ایک پیکیج ہوتا ہے پرسنالٹی کا. پرسنالٹی میں مطلب خوبصورتی یا حسن و جمال صرف یہ نہیں ہے کہ جی جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی کسی کا رنگ جو ہے وہ سفید ہو. سفیدی جو ہے وہ خوبصورتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. خوبصورتی بیسیکلی جو ہے وہ ایک مکمل پیکیج ہے. تو اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان کی صفات، اس کا اٹھنا بیٹھنا جسے ہم سلیقہ کہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، چلنا پھرنا کیسا ہے، بننا سورنا کیسا ہے. بہت سے مرد، بہت سی عورتیں آپ کہیں گے کہ جی ایوریج شکل و صورت کی ہوں گی، لیکن وہ اس طرح سے اپنے آپ کو سلیقے کے ساتھ رکھیں گی کہ وہ خوبصورتی میں کنسیڈر ہوگا. اور بہت کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی شکل و صورت دے رکھی ہوگی، لیکن کوئی سلیقہ نام کی چیز نہیں ہوگی تو چہرے سے نوسط ٹپک رہی ہوگی. اب بات سمجھیں؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ چیز، صرف یہ چیز نہیں دیکھنی کہ جی مطلب فیچرز بہت اچھے ہیں یا رنگ بہت گورا ہے، چٹا رنگ ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں، یہ نہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے. روایتوں میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. یعنی عربوں میں بھی یہ چیز تھی کہ اختیار الزوج یا اختیار الزوجہ، لائف پارٹنر کے انتخاب میں، اس کی سلیکشن میں، وہ صرف شکل و صورت کو نہیں دیکھتے تھے، اوورآل حسب نسب کو دیکھتے تھے. حسب نسب کو اس لیے دیکھتے تھے کہ خاندانی صفات ہوں گی اس کے اندر. سر وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ بائی اے بیوٹیفل کار ود بیڈ انجن. ہاں، تو یہاں بھی ایک روایت لے کے آ رہے ہیں. یہ روایت تو خیر ضعیف ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کو بھیجا تھا ایک خاتون کی طرف. جب بھی کوئی اس طرح کے نکاح کے معاملات ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بھیجتے تھے. جب کوئی مشورہ کرتا تھا تو جہاں پیغام نکاح بھیجنا ہوتا تھا تو ام سلیم ان کی رشتہ دار تھی؟ جی ام سلیم رشتہ دار تھی؟ ہاں، نہیں ام سلیم جاننے والی خواتین میں سے تھی. تو ایک خاتون کی طرف بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آؤ، اس کی ایک تو ایڑیوں کو دیکھنا ہے، مطلب پاؤں اس کے گندے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، کہ وہ صاف ستھرے ہیں کہ نہیں. اگر پاؤں صاف ستھرے ہیں تو مطلب وہ خاتون نفیس ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شمی معاطفہ، یا بعد میں یہ بھی ہے عوارضہ. معاطف کہتے ہیں یہ گردنوں کے قریب، ٹھیک، گردن کے قریب جو ہے، یا بغلوں سے جو ہے وہ بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی. عام طور پہ دیکھیں کہ جو اہتمام نہیں کرتے صفائی ستھرائی کا تو ان کی بہت سمیل آتی ہے گرمیوں میں، جیسے پسینہ وغیرہ آتا ہے بغلوں سے جو ہے. اور دوسرا عوارض، عوارض کہتے ہیں منہ سے، یہ جو دانت ہوتے ہیں نا پیچھے داڑوں والے دانت، تو اس میں جب آپ گوشت وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ بوٹی وغیرہ پھنس جاتی ہے، تو اس سے پھر منہ سے بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے. تو بعض لوگوں کو معدے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اسٹمک کا بھی. اللہ کی طرف سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ ہو سکتا ہے صفائی ستھرائی رکھتا ہو، اللہ کی طرف سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کو پھر زیادہ صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے. تو یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا تھا کہ جی جسم سے پسینے کی بدبو نہ آئے، منہ سے بدبو نہ آئے، ٹھیک ہے، اور بندہ جو ہے وہ صاف ستھرا ہو، نفیس الطبع، کیونکہ تبھی جو ہے نا وہ دوسری کی اس کی طرف رغبت ہوگی. اچھا، ایک نفیس الطبع ہو اور دوسرا نفیس الطبع نہ ہو تو وہ پھر دونوں جو ہے نا وہ لڑتے جھگڑتے ہی رہیں گے، مس میچ رہے گا نا. تو یہ بات ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ کیا اپنی منگیتر کے ساتھ خلوت میں بیٹھ سکتا ہے؟ تو یہ ظاہری بات ہے کہ نہیں بیٹھ سکتا، لیکن ہمارے یہاں اب یہ بہت کامن ہے. یہ سوشل ایول جو ہے، کہیں منگنی ہو گئی ہے تو آپ وہ ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں، کھانا کھانے جا رہے ہیں، وہ جو ہے نا وہ آپ سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. ظاہری بات ہے منگنی نکاح نہیں ہے، یہ نکاح کے لیے کمٹمنٹ ہے کہ ہم نکاح کریں گے، لیکن یہ نکاح نہیں ہے. تو ابھی تک وہ غیر محرم ہے، جس سے آپ کی منگنی ہوئی ہے وہ غیر محرم ہے، اس سے تنہائی میں بات چیت کرنا یہ الاؤڈ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ تنہائی میں چٹ چیٹ شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے. پھر ایسا ہے کہ آپ نکاح کر لو. اگر آپ نے چٹ چیٹ کر رہی ہے تو پھر آپ سیدھا نکاح ہی کر لو. منگنی ہو گئی ہے، اب دونوں فیملی جس پہ راضی ہیں کہ ہم نے نکاح کرنا ہے تو بھائی پھر نکاح کر لو، رخصتی بعد میں کر لینا، سال 2 سال بعد. جی منگنی والے دن ہی نکاح کر لیں. منگنی والے دن ہی نکاح کر لیں، پھر اس کے بعد چٹ چیٹ کرتے رہو پھر جتنی کرنی ہے.
سر یہ خلوت کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں, وہاں کون سی خلوت ہے؟ نہیں, یہ بات غلط ہے. یہ وبا کی صورت اختیار کر دی. ہاں, وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے. آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہو تو آپ خلوت میں ہی بیٹھے ہو نا, ٹھیک ہے. مطلب ایک ٹیبل آپ نے اپنے لیے ریزرو کروائی ہے نا, ریسٹورینٹ میں بھی جا کے بیٹھے ہو تو آپ خلوت میں ہی بیٹھے ہو. وہاں جو بات چیت آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے سنیں, ٹھیک ہے. تو ریسٹورینٹ وہ انہوں نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں, جو کپلز آتے ہیں. ہاں, ریسٹورنٹس نے بھی اسی طرح سے ڈیزائن کیا ہوتا ہے. تو اللہ کے وسلم کی حدیث ہے, جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ کسی خاتون کے ساتھ خلوت میں نہ ہو, تنہائی میں نہ ہو. ہاں, اگر کوئی اس کے ساتھ محرم ہے تو پھر ہو سکتا ہے, اس کی اجازت دی. اگر محرم ہے خاتون کے ساتھ, جیسے خاتون کا بھائی ہے, والد ہے, پھر وہ بیٹھ جائے, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. چلیں ٹھیک. سر اگر یہ خلوت واٹس ایپ پہ بھی آتی ہے تو اگر اس کو نکاح سے سپریٹ ہم دیکھیں, جیسے یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن میں ہوتا ہے, اس میں کسی جو ہے نا وہ مسئلے پر یا کوئی ایسی بات ہے جو کلاس کے ریلیٹڈ ہے, اسٹڈی کے ریلیٹڈ ہے, اس کو اگر کوئی جو ہے نا وہ پرسنل چیٹ میں کرتا ہے تو یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی؟ نہیں, یہ اس میں نہیں ہوتی. دیکھیں, ضرورت کی بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, تو اس میں اسائنمنٹس وغیرہ ایک دوسرے سے کو دے دی, پکڑا دی, ویسے کوئی ضرورت کی بات چیت کر لی, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. سر لیکن یہ بھی ہے کہ میں نے خود دیکھا 5 سال گزارے کہ لڑکے سارے موجود تھے لیکن وہ جا کے لڑکیوں سے ہی لے رہے تھے. ادھر سے کون سی مدد ملی ہے, یہاں سے نہیں ملی. میں نے بھی 6 سال گزارے. ضرورت اگر آپ بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں, اتنی کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی. لڑکے بھی تو ہوتے ہیں کلاس میں, بس یہ ہے کہ لڑکیاں بنا دیتی ہیں assignment. لڑکیاں لڑکیوں سے سر کر سکتی ہیں انگیجمنٹ, جو بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے. لڑکے لڑکوں سے کر سکتے ہیں, اتنی کوئی ایمرجنسی ضرورت نہیں ہوتی کبھی بھی. ڈاکٹر صاحب بھی ان حالات سے گزرے ہیں, ڈاکٹر صاحب پتہ ہے. نہیں, اصل میں ایک چیز ہے کہ لڑکیاں جو ہے نا لڑکوں کی نسبت زیادہ محنتی ہوتی ہیں, یہ بات درست ہے. تو ان کی اسائنمنٹس, ان کے نوٹس وغیرہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں یا زیادہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں, اگر کسی کی نیت ہی منہ ماری کی ہے تو ظاہری بات ہے پھر غلط ہے. سر برے کام کی بات اگر اچھی نیت سے کیے جاتے ہیں. دیکھیں نا, قرآن میں یہ بات آئی ہے, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب, کہ اگر تمہیں ازواج سے کوئی چیز مانگنی ہو تو کیا کرو, حجاب کے پیچھے سے مانگ لو. تو اللہ تعالیٰ نے تو ازواج کے لیے بھی اس چیز کو منع نہیں کیا کہ آپ نے ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو آپ مانگ لو, ٹھیک. تو عام خواتین سے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں, ضرورت کی جو بات چیت ہے اس میں کوئی ایسی حرج. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پردے والی لڑکی سے مانگ سکتے ہیں, برائے حجاب کے پردے میں آ رہے ہیں. بھائی اتنی سختی نہ کریں, دین میں اتنی سختی نہیں ہے. بغیر پردے والی بھی ہے, آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں بس, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے, اب بات یہ ہے کہ پھر دنیا میں آپ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ آپ بالکل کیا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھ جائیں گے پردہ کرنے والی خواتین. تو خیر بہرحال محرم موجود ہو تو پھر تو کسی خاتون کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے, محرم نہ ہو تو پھر یہ کہا گیا کہ تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ الفاظ بھی ہیں ایک روایت میں, لا تحل لو, یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ خلوت میں بیٹھے. تو خلوت بیسیکلی مراد فزیکلی خلوت ہے, یہی مراد ہے. ہاں, جو ورچوئل خلوت ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی منع کیا گیا, وہ بھی ممنوع ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات ہے کہ وہ اس درجے کا گناہ نہیں ہے جیسے فزیکل ہے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ورچوئل خلوت فزیکل خلوت کا ذریعہ بن سکتی ہے تو اس لیے وہ منع ہے. مطلب واٹس ایپ پہ خلوت ہے, میسنجر پر ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہے وہ بھی گناہ ہی ہے نہیں جی, ہے وہ بھی گناہ ہی. سر ویسے ورچوئل خلوت میں بعض نوجوان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے دیندار ہیں, چلو اس بار دعوت دے دیں گے, بات چیت کر یہ کیا مطلب, اس سے پھر آگے دیکھیں ایک ہے ضرورت. میں نے کہا ضرورت میں کوئی, دیکھیں ہزاروں واٹس ایپ میسج آپ کو آ رہے ہیں, مجھے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا سے لا تعلق تو نہیں نہ ہونا, نہ آپ نے ہونا ہے, نہ میں نے ہونا ہے, نہ کسی اور نے ہونا ہے, وہ اور چیز ہے. ایک ہے کہ ایک سیریز شروع ہو جاتی ہے, آپ بات سمجھیں, ٹھیک ہے. اب ہزاروں خواتین ہیں مسئلے پوچھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک یہ ہے کہ ایک سیریز آپ کی شروع ہو جاتی ہے,
کوئی حرج نہیں ہے خواتین علماء سے مسئلے پوچھیں، یا آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعاون کر لیں. ہاں جب وہ چٹ چیٹ کی ایک سیریز شروع ہو جاتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کچھ لوگ پوچھتے ہیں یا کچھ خواتین پوچھتی ہیں کہ جی کسی استاذ کے ساتھ مطلب آپ تنہائی میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. اب ہمارے یہاں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. عموماً جو ٹیوٹر آپ کے گھر میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کورٹ میرج پہ جا کے مسئلہ ختم ہوتا ہے اگر وہ شریف النفس ہو تو. یہ صورتحال بنتی ہے. اور ویسے بھی قرآن اور سپارہ بھی پڑھانے کے لیے آ رہا ہے تو آپ کی بچی اکیلی ہے تو مت ٹیوٹر کو اس کو پڑھانے دیں، یہ بھی خلوت ہے. بالکل ایسے ہاں ہی قرآن کے نام پہ جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے. قرآن کے نام پہ کلاس میں اگر کلاس ٹھیک ہے، بس کلاس میں ٹھیک ہے، کلاس میں چلائیں آپ. قرآن نہیں صحیح قرآن کے لیے نہیں اکیلے بیٹھ کے پڑھ سکتے تو فزکس میں کیمسٹری کے لیے کس طرح لاؤ؟ تو یہی بات ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بہت سارے جو ہے نا لوگ اس حوالے سے کوتاہی کرتے ہیں. قاری صاحب کو گھر بلا لیا، اکیلی بچی کو اس کے ساتھ بٹھا دیا، ٹھیک ہے، وہ غلط ہے. ویسے بھی ہمارے یہاں کرپشن، صحیح بات ہے، مذہبی لوگوں میں بھی ہے اور رج کے ہے. لڑکے کو بھی نہیں اکیلے کو بٹھانا چاہیے. تو اس لیے وہ کسی اس کی طرف جو ہے نا وہ مطلب خطرے والی چیز کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، اندیشے والی چیز کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو بھی نہ بٹھائیں قاری صاحب کے پاس، بات ٹھیک ہے. ویڈیوز وائرل ہیں، صحیح بات ہے، لوگ مجھے بھیجتے ہیں لوگ مطلب گھر میں قاری صاحب لگایا اور اس نے جو حرکتیں کی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیم لگا ہوا تھا، تو لوگوں نے ریکارڈنگ کر لی. اب لوگ کہتے ہیں اب صاحب کیا کریں؟ اب اس کے بعد دل ہی اچاٹ ہو جاتا ہے، دین سے اچاٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اس کو ہم نے جو ہے نا قرآن پڑھانے کے لیے گھر میں بلوایا اور اس کی حرکتیں دیکھیں. سر آپ یہ دیکھیں کہ پھر لوگوں کا اعتماد کیوں نہ پھر اٹھے. اس لیے لوگ کہتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے. خلوت جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں آپ کے 2-3 بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے ڈرائنگ روم میں بٹھائے ہیں، قاری صاحب آتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. اور آپ کے سامنے ہے، مطلب آپ چل پھر رہے ہیں گھر میں، لان میں بٹھا دیا ہے، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی تحقیق کر کے ان کو ہائر کیا کریں نا، ایسے کسی کو اٹھا لیتے ہیں. اسی طرح سے جو ٹیوٹر ہے جو فزکس کیمسٹری پڑھانے بھی آ رہا ہے اس کو بھی اکیلے بچے نہ بٹھائیں. اکثر میں نے کیسز دیکھے ہیں، وہ بچی کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں اور وہ بچی کو جو ہے وہ کورٹ میرج تک لے جاتے ہیں. بچی کو ٹیوٹر کے سامنے آ جاتے ہیں. ہاں تو یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. چلیں باہر. نیکسٹ کیا ہے جی؟ منگنی سے عدول کر لینا، مطلب وہی بات کہ منگنی توڑ دینا. بہرحال ٹھیک ہے، دیکھیں منگنی توڑنا ایک یہی آپ کہیں گے ایک کمٹمنٹ توڑ دی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ گناہ ہوگا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں، ان 3 نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. تو ایک وعدہ تو ہے نا، ٹھیک ہے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے. حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا کہ وہ فلاں قریشی کو ذرا نا بلانا ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا، ٹھیک ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ نفاق کی ایک نشانی میرے اندر پائی جا رہی ہو. تو کسی سے آپ نے کمٹمنٹ کیا تو اس کو پورا کریں. سر میں بھی کوئی جینوئن ریزن کی وجہ سے توڑنی پڑ جائے، پھر بھی جینوئن ریزن کی وجہ سے آپ توڑ سکتے ہیں کہ کوئی ایپ تھا وہ آپ کے سامنے پہلے نہیں آیا، بعد میں آپ کو پتہ چلا بچہ تو ڈرگز میں ہے، ڈرگ ایڈکٹ ہے، یا انہوں نے غلط بیانی کر کے جو ہے وہ رشتہ کروا دیا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ توڑ سکتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ غلط بیانی ہوئی ہے، جھوٹ بولا گیا، تو پھر آپ رشتہ توڑ سکتے ہیں، پھر کوئی گناہ نہیں. سر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ منگنی کے بعد فیملیز زیادہ قریب آ جاتی ہیں، پھر کچھ اگر سامنے آ جائے ایسا غیر مناسب. ہاں اگر غیر مناسب آ جائے، ہاں وہی بات ہے نا، چھوٹی باتیں تو دیکھیں، ہاں چھوٹی باتیں تو ہر جگہ ہی ہوتی ہیں نا. وہ مطلب یہ نہ ہو کہ اب اس کا توڑنے کا ارادہ ہے تو اب اس کے لیے نا وہ تلاش کر رہا ہے، چھوٹی بات بڑی کر ہاں یہ ایک اور اپروچ ہو جائے گی. اور ایک یہ ہے کہ ایک ایسی چیز سامنے آ گئی کہ اس سے ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہی، تو اب وہ سوچ رہے یار میں توڑو. دیکھنے میں آیا ہے، یہ ذرا سینسٹیو موضوع ہے، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لالچی لوگ ہیں، ان کی فطرت. ہاں یہ بات بھی پتہ چلتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا منگنی کے بعد ان کے جو ڈیمانڈز اور جو ان کا آنا کھانا، اس کی وجہ سے بھی توڑ سکتے ہیں، منگنی توڑ سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لالچی لوگ ہیں، لالچ کی وجہ سے، جہیز کی لالچ میں لوگ کرتے ہیں، اور بعض تو کھلی ڈیمانڈز بھی رکھ دیتے ہیں، خاص طور پہ لڑکے والوں میں ہوتا ہے
جی اسکوٹر بھی آئے اور فلاں چیز فریج بھی آئے اور فلاں چیز بھی آئے. صحت کے وہاں لون کے مد میں وہ مانگنا شروع کر جی. دیتے ہیں. رات کو ایک مسئلہ پیش آیا, وہ منگنی ہوئی تھی انہوں نے, تو وہ لڑکا جو ہے نا لون مانگنا شروع کر دیا انہوں نے. غلط ہے نا. لڑکے کا کام ہے دینا, سیدھی سی بات ہے, لڑکی کو دینا. لڑکے کا کام لڑکی سے لینا نہیں ہے. تو جو شادی اس بنیاد پہ ہو رہی ہو نا کہ جہاں لڑکا جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو, یہ غیر فطری ہے اور غیر شرعی. اسے ختم کر دینا چاہیے میرے خیال میں. ختم کرنا چاہیے. سر منگنی اور نکاح تک کے عرصے میں مطلب صحت کے ایشوز کچھ اگر ایسے سامنے آ جائیں یا اس پر بھی زیادہ. ہاں ٹھیک ہے, اگر صحت کے ایشوز آ جاتے ہیں, کچھ سیریس ایشوز ہیں صحت کے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیماری ایسی تھی جو پہلے نہیں تھی, اب سامنے آ گئی ہے, تو منگنی توڑی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. کوئی مطلب موذی قسم کا مرض ڈائگنوز ہو جاتا ہے, جیسے کوئی کینسر کی تشخیص ہو گئی, منگنی توڑ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. نیکسٹ کیا ہے کہ جو ہدیے جو منگنی کے موقع پہ دیے جاتے ہیں, تو کیا منگنی توڑنے پہ وہ واپس لیے جا سکتے ہیں؟ تحائف کا بھی تبادلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں. تو ہدیے کا جو حکم ہے اصلاً وہ تو یہی ہے کہ آپ ہدیہ واپس نہیں کر سکتے. ہدیے کا حکم یہی ہے کہ آپ نے ہدیہ واپس نہیں کرنا. اس میں روایتیں واضح ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی ہدیہ دے اور پھر اس ہدیے کو واپس لے لے, سوائے والد کے. والد کے لیے ایکسیپشن ہے کہ والد جو ہے وہ اپنی اولاد کو دے کے واپس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, اب اولاد یہ نہیں کہہ سکتی کہ ابا جان یہ نہیں, والد لے سکتا ہے. باقی کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی کو کوئی ہدیہ دے ہو کہ بھائی کٹ میرے پیسے ہیں. یہ اب وہ اس کا ہی ہے نا, جی, اس کو دیا ہے وہ اس کی چیز ہے. اس کو مالک بنا دیا نا آپ نے, اس کو دے دیا. تو جب آپ نے اس کو مالک بنا دیا تو اب آپ واپس کیسے لے سکتے ہو اس کو؟ اس کے بعد ادھر سے وہ ایک ہے الٹی والی بھی ایک ہے. ہاں, وہ اگلی روایت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہدیہ یا تحفہ دے کے واپس لے وہ ایسی ہے کہ جیسے کہہ کر کے واپس اس کہہ کو چاٹنے کی کوشش کرے. اب اس میں فقہا کی رائے کیا ہے؟ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ جو اس نے ہدایہ دیے تھے منگنی کے موقع پہ, اگر تو وہ باقی ہیں, منگنی جب ٹوٹ جائے تو باقی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ زیورات وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہ واپس کرے. اور جو قابل استعمال تھے, استعمال ہو گئے, تو وہ واپس نہ کرے. مثال کے طور پہ کپڑا لتا تھا, پہن لیا اس نے, پرانا کر دیا, ٹھیک ہے. مٹھائی آئی تھی, کھا لی, بس کہاں سے واپس کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ جو تحفے تو باقی ہیں وہ واپس کرے, اور جو استعمال ہو گئے وہ قابل واپسی نہیں. اس میں زیادہ بہتر رائے جو ہے نا مالکی فقہ کی ہے. مالکی فقہ کی ہے, وہ مطلب معقول لگتی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں, اگر تو منگنی توڑی ہے لڑکے نے, ٹھیک ہے, تو پھر تو وہ کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا. اور اگر منگنی توڑی ہے لڑکی نے تو پھر اس کو حق ہے واپس لینے کا. کیوں؟ کیونکہ اس کا تحفہ تھا مشروط. تحفہ دیکھیں مشروط تھا, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. وہ کسی اور کو تحفہ کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ دنیا میں تھوڑی لڑکیاں ہیں, اسی کو کیوں دیا کہ یہاں ہمارا نکاح ہونا ہے. تو اب یہ اس نکاح کے ساتھ مشروط تھا, یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. اب جب نکاح نہیں ہوا, یعنی اس کو وہ فائدہ نہیں پہنچا, تو وہ کیوں اپنا تحفہ دے؟ وہ واپس لے سکتا ہے. تو یہ بات معقول ہے, ریزنیبل ہے. اس میں بھی جو باقی یعنی کہ جو گیر استعمال یا باقی بچی ہوئی چیزیں وہی لے سکتا ہے واپس. اس میں شافی جو مسلک ہے نا, اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے مزید اس پہ اضافہ کرتے ہوئے کہ جو چیزیں تو باقی ہیں جیسے زیورات وغیرہ وہ تو واپس ہوں گی, اور جو تو وہ کھا پی گئے, تو اگر وہ چاہتا ہے کہ بھائی وہ بھی واپس کرو, تو وہ کہتے ہیں اس کے پیسے واپس کرو. دیکھیے منگنی انہوں نے توڑی ہے, اس کو بھی تو نقصان ہے نا. اب یہ کہتا ہے جی میرا منگنی پہ 2 لاکھ لگا ہے, اب اس کا بھی وہ تو کہتا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں, میں نے 2 لاکھ لگایا, اب آپ پیچھے ہو رہے ہیں اور بلا وجہ پیچھے ہو رہے ہیں, یعنی وجہ بھی نہ ہو. 2 لاکھ جو باقی مطلب سونا ہے وہ تو واپس ہو جائے گا, 2 لاکھ مٹھائی اور کپڑوں میں لگا دیں. یار لوگ بہت لگاتے ہیں, اب آپ نہیں لگاتے تو ایک علیحدہ بات ہے.
हॉल की बुकिंग में और हाँ जी, इतनी इस तरह की फैमिली करना नहीं चाहिए ऐसा, हम तो वैसे ही बात कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए ऐसा, मंगनी पे इतना खर्चा, क्या शादी पे भी इतना खर्चा नहीं करना चाहिए जी। सही, इस पे इजाफा किया कि जो मालिकी जी उस पे उन्होंने इजाफा ये भी किया है कि जो तो काबिल वापसी चीज़ है वो तो वापस करे ना, और जो काबिल वापसी नहीं है तो उसकी पेमेंट कर दे। हाँ, बहरहाल जो आपको समझ में आता है बस ये उसको जो इख्तियार मंगनियों करें। पे या हाँ, इस अगर तरह जो ऐसा कि जो मंगनियों पे और ये इस तरह के इवेंट्स पे हम वापस करेंगे गैर ज़रूरी अखराजात करते हैं, ये नफसियाती मसला नहीं है इस कौम का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शादियों पे भी गैर ज़रूरी अखराजात, मंगनियों पे भी गैर ज़रूरी अखराजात बहुत सर, ये महंगे। सारा लोगों को दिखाने के लिए, हर चीज लोगों को दिखाने के लिए हो रही है, बस अपने नाक रखने के लिए इस तरह आज की भी नाक जब सब अजीब सा जो कल्चर है समझ मुताबिक है। मुझे तो जो है ना बहुत डिप्रेस कर इस पे देता हम है। इंशाल्लाह आगे जहेज़ के मसाइल आएंगे ना, तो इसमें हम थोड़ा रस्म व रिवाज पे गुफ्तगू करेंगे। शादी को बहुत आसान बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत आसान बनाने की ज़रूरत है। चलें जी, ये तो हमारे मंगनी के मसाइल जो है वो मुकम्मल हो गए हैं।